اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر اس بندے کا نام لے کر یہ کیل ٹھونک دیں۔ جب تک یہ کیل کسی چیز میں ٹھکا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یعنی کہ آپ جس کا نام لے کر یہ کیل ٹھونک دیں گے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کسی دشمن کے لیے پڑھیں، آپ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھیں، بگڑے ہوئے ضدی شوہر کے لیے پڑھیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ بس اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یقین کامل، نیک نیت اور خالص ارادے کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جادو ٹونا نہیں ہے، یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ بس آپ اس بندے کا نام لیں جسے آپ اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اور بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے کیل کو ٹھونک دیں۔ پھر دیکھیں کہ تماشا کیسے ہوتا ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کا دشمن آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کسی کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف 2 اسماء حسنی یا لطیفو یا ودودو ایسے ہیں جو دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں پکارا، صحابہ نے ان کے ذریعے اپنی تقدیر بدلتے دیکھی، اور آج ان ناموں کو آپ نے کیل پر پڑھنا ہے، اور جس کا نام لے کر آپ یہ کیل ٹھونک دیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان ناموں کے راز، ان کے قرآنی دلائل، ایک ایسا مجرب وظیفہ جانیں گے جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی خاص دعا بھی سکھاؤں گا جو آپ کے دل اور زندگی دونوں کو سکون دے گی۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور شوہر طلاق دینے پر تل جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا بلا کہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، آپ شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو شوہر کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں اور اس کیل کو ٹھونک دیں۔ کیل کہاں ٹھونکنا ہے، ان ناموں کو کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے۔ اگر آپ ایسی اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو 4 کیل پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو ساس کی بات نہیں مانتی، گھر کا ماحول خراب ہے، عزت احترام نہیں کرتی، ساس اپنی بہو کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر اس عمل کو کرے۔ اگر بہو ساس سے تنگ آ چکی ہے، ساس کے جبر سے تنگ آ چکی ہے، تو ساس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا بلا کرتا ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں دشمن 2 طرح کے ہیں۔ ایک دشمن جو آپ کے سامنے سے وار کرتا ہے اور آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور ایک دشمن جو آپ کے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیٹھتا ہے اور نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ایسی بندشیں لگاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، لوگوں سے آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ آپ پر جادو جنات کے اثرات کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام کے تمام مسائل سے بچنے کے لیے ایک بار میرے کہنے پر کیل پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اسی طرح توجہ کیجیے گا،
ہوتا کیا ہے، اکثر شادی بیاہ کی تقریبات میں تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، بہن بھائی ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو منانا پڑتا ہے، بڑے بڑے دن ترلے منت سماجت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ جس کا نام لے کر اپنے گھر بیٹھ کر کیل پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ عمل کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جس پر عمل کرنے کے بعد لاکھوں لوگوں نے اپنی مشکلات پریشانیوں کا حل تلاش کیا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کا اظہار کرے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بے شمار طاقت ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارو، کیونکہ یہ نام اللہ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے گا، ان پر عمل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا لطیفو یا ودودو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ان کا ورد انسان کی زندگی میں محبت، سکون اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی صفت لطیف یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہوئی، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے، ان ربی لطیفم لما یشاء، میرا رب جو چاہے باریک بینی سے تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی تدبیر نہایت لطیف اور حکمت سے بری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی صفت ودود کو بیان کیا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورہ بروج کی آیت نمبر 14، وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یہ دونوں صفات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ نہ صرف مشکلات کو آسان کرتا ہے بلکہ دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ اب یا لطیفو یا ودودو کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ یا لطیفو کا ورد مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ یہ نام انسان کے رزق میں آسانی اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ یا ودودو کا ورد دلوں میں محبت اور نرمی پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر کرتا ہے اور دشمنوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ان دونوں ناموں کا ورد دل کو سکون اور اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اللہ والو، اس نام کے، اس ذکر کے، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس 4 کیل ہونے چاہیے، 4 کیل لوہے کے ہونے چاہیے، بآسانی کسی بھی دکان سے مل جائیں گے۔ 4 کیل لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، اور ہو سکے تو گھر کے خاموش کونے میں کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں تو آپ کے پاس کوئی اور نہ آئے، بچوں کی للکار نہ آئے، یا آپ کو کوئی پیچھے سے آواز نہ آئے جس سے آپ کا دھیان بھٹک جائے۔ ہو سکے تو رات کی تنہائی میں کریں، یا نماز عصر کے بعد کریں، یا صبح فجر کے بعد کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 4 کیل سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کریں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اول آخر درود پاک سے آپ کا وظیفہ، آپ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ کم از کم 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر تو آپ جس انسان کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کی تصویر آپ کے پاس موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں۔ اگر موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس بندے کو تصور میں رکھتے ہوئے
زبان پر اس کا نام لے کر نیت کرے کہ اے میرے مالک، اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں اپنے لیے نفرت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، جس انسان کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں عمل کرنے سے پہلے آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ لکھنا ہے، تاکہ آپ کے لکھنے سے آپ کو بھی اجر و ثواب ملے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے جو پڑھے گا اللہ اس کو بھی اس کے فیض و برکات عطا فرمائے گا۔ نیت کا طریقہ جان چکے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیحہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجتیں، مرادیں یا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک ایسے نام مبارک کا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ نامکمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ آپ کو یا لطیفو یا ودودو کے خاص اعمال بتاتے ہیں، لیکن بعد میں لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم یا لطیفو یا ودودو کے عمل کرتے ہیں، ہمیں چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مشکلات، پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی فتنے فساد، پھر وہی دشمنی۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا کامل عمل بتانے جا رہا ہوں۔ کامل وظیفے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار اس عمل کو اگر ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو دوبارہ کبھی آپ کا دشمن، آپ کا کوئی بھی انسان جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا قہارو یا جبارو کا عمل ہے۔ یہ اللہ کے ایسے دو صفاتی نام ہیں جن کو غیبی موکل کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا لطیفو یا ودودو سے محبت تو پیدا ہو جائے گی، لیکن جب تک آپ اس بندے کے دل سے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں نفرت کو ختم نہیں کرتے۔ نفرت کی ایک چنگاری جب بڑکتی ہے تو یا لطیفو یا ودودو سے پیدا ہونے والی محبت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب تک آپ اپنے دشمن کے دل سے نفرت کو ختم نہیں کریں گے، آپ اپنے ساس ہے، بہو ہے، محبوب ہے یا کوئی بھی انسان ہے، نفرت کو ختم نہیں کریں گے، آپ کا رشتہ کبھی بھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے۔ بعض اوقات لوگوں سے آپ کی محبت برداشت نہیں ہوتی، میاں بیوی کا حسن سلوک برداشت نہیں ہوتا، لوگ آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں کہ یہ میاں بیوی خوش کیوں ہیں، یہ ہنسی خوشی کیوں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد کامیاب ہی ہے اور فرما بردار بھی ہے۔ لوگ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا ایسا وار کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد راستے سے اتر جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے۔ اولاد کے دل سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے یا قہارو یا جبارو یہ طاقتور ترین عمل ہے۔ اس لیے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے آپ کے رشتوں میں، آپ کی محبت میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یا جبارو سے آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو ختم فرما دے گا۔ یہ ہے وہ کامیابی کے راز، یہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر اللہ والے عمل کرتے اور اللہ ان کو فوری طور پر کامیابی عطا فرماتا۔ ہمیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر کام تو ہوتا ہے لیکن چند دن کے بعد پھر وہی مسائل۔ لیکن آج اس عمل کو جو مکمل کرے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے ان نام مبارک کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ان ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے دشمن کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ اس بندے کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے۔ اولاد کو ذہن میں رکھیں، یا اللہ اولاد کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے، اولاد پر نافرمانی کے اثرات کو ختم فرما دے، اس کے ضدی پن کو ختم فرما دے۔ پھر اللہ کے غیبی موکل آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے محبوب پر، آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، ساس، بہو،
ہر انسان کے دل سے نفرت کو ختم فرماتے ہیں اور جادو جنات کے اثرات کو ختم فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھتے ہی یا لطیفو یا ودودو کے فیض و برکات پڑ جاتے ہیں۔ یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کو تمام راز بتا رہا ہوں۔ یہ 4 کیل دنیا کو آپ کے قدموں میں لے آئیں گی۔ طاقتور دشمن بھی آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب آپ نے جو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، اس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، اور بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر کیوں نہ آج اس قرآنی سورت کو پڑھیں اور اپنے دشمن سے اپنی جان چھڑائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں جس انسان نے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لی ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اور توجہ کریں کہ اللہ نے اس قرآنی سورت کو اللہ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تب نازل فرمایا جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، اللہ کے حبیب کے دشمن تانے کستے تھے۔ اللہ نے دشمن کا ایسا صفایا کیا کہ آج تک دشمن نام و نشاں ہو سکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے، آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے، جو کوئی آپ پر جادو جنات کرے، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے، دنیا آپ کے قدموں میں آئے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، تو آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس قرآنی سورت کو آپ نے پڑھنا ہے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ پھر آپ کے دشمن آپ کے سامنے گھٹنے کیسے ٹیکتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے والا ایک دن کے اندر اپنے دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے، اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے، اپنے دشمن کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ یہ جو پہلے میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں یہ وظیفے کی بنیاد ہے۔ پہلا وظیفہ آپ کے دشمن کے دل سے نفرت کو ختم کرے گا اور آپ کے درمیان جو رنجشیں ہیں، جو آپ کے درمیان فتنے فساد ہیں، ان کو ختم کرے گا۔ دوسرے وظیفے سے آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کے دشمن کے دل میں اللہ ایسی نرمی پیدا فرمائے گا کہ وہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اور جو تیسرا وظیفہ یا لطیفو یا ودودو کا ہے، اسے پڑھ کر آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، اپنے گھر والوں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ صلح حدیبیہ کے واقعہ اللہ کی لطافت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بظاہر سخت معاہدہ تھا، مگر اللہ نے اپنی حکمت اور لطافت سے اسے اسلام کی عظیم کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی پوری زندگی اللہ کے صفت ودود کی عملی تصویر تھی۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت اور رحمت کا برتاؤ کیا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے اسم الحسنہ میں طاقت ہے، جو انہیں اخلاص سے پکارے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ یا لطیفو دلوں کو نرم کرنے والا اور یا ودودو محبت ڈالنے والا ہے۔ آج آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور اس بندے کی تصویر کو دیکھتے رہیں۔ تصویر نہیں موجود تو اس بندے کو تصور میں رکھتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو پڑھتے جائیں۔ آپ نے ان ناموں کو اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کے دل میں محبت پیدا فرما دے، میرے شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کر دے، بگڑی ہوئی اولاد کو، نافرمان اولاد کو
मेरा फर्मा बरदार बना दे। ताए चाचे मामे फुप्पो खाला को मेरे काबू में कर दे। यानी कि या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब काबा से इल्तिजाएं करते जाएं। इंशाअल्लाह या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ते हुए जो इल्तिजा करते जाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू। हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ और सिर्फ बताई की तादाद में पढ़ना है। तादाद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों अमाल पढ़कर आपने 4 कील पर फूंक मारनी है और आपका वजीफा मुकम्मल। आपने इन 2 नामों को 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। कमी पेशी की कोई गुंजाइश नहीं। डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें, हाथों को पढ़ें, जैसे चाहे पढ़ें, लेकिन तादाद में कमी पेशी और तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। अमल करने के बाद 4 कील पर फूंक मारते ही आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उतना ही दरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब आप जिसका नाम लेकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे थे, उस बंदे का नाम लेकर आपने किसी दरख्त पर ये 4 कील ठोंक देने हैं। आप किसी भी दरख्त पर ठोंक सकते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब तक ये 4 कील शुरू से एंड तक अमल करने के बाद दरख्त पर ठुके रहेंगे, वो बंदा आपके काबू में रहेगा, वो बंदा आपका गुलाम रहेगा, वो बंदा आपका मती हो जाएगा, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करने पर मजबूर हो जाएगा। शर्त यह है कि अमल मुकम्मल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है, फिर 4 कील को बताई गई जगह पर ठोंक देना है